بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اعمال کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کا اپنے بندے پر احسان ہے کہ اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا۔ جو کچھ اس نے اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ کے کام کیے، ان کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے عزیز و اقارب جو بھی اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی مردوں کو پہنچتا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس میں رمضان سے پہلے قبرستان سے آنے والی آواز کے بارے میں ذکر ہے، اور زندہ لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ رمضان سے پہلے قبرستان میں جا کر اپنے مردہ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق قبروں سے رمضان سے پہلے کیا آواز آتی ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سب سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، قانون الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں امور کی انجام دہی میں زندگی بسر کریں، جن کے باعث روز قیامت نیکیوں کا پلڑا بھاری اور جنت میں جگہ نصیب ہو سکے۔ ہر انسان کو اس کی مکمل کوشش ضرور کرنی ہے، اس کے باوجود یہ درست نہیں کہ وہ اپنے اعمال پر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ فلاں عمل میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے بھی یا نہیں، اس کا ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں۔ البتہ اللہ کی عطا کردہ ہمت و توفیق کے موافق عمل کر کے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لواحقین کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے حسب استطاعت ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے رہا کریں۔ زندوں کا مردوں کے حق میں دعائے خیر اور ایصال ثواب کرنا خود ان کے حق میں بھی ثواب کا باعث اور مردوں کے حق میں بھی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لسانی اور جسمانی عبادات میں سے ہر شخص اپنے گھر میں انفرادی طور پر جو نیک عمل اپنے لیے کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نفلی حج یا عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس میں صرف یہ نیت کر لے کہ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز یا دوست کو پہنچ جائے تو وہ پہنچ جائے گا، اور بس یہی ایصال ثواب ہے۔ وہ ثواب جو آپ کو ملنا تھا وہ آپ کو ملے گا، اور جن دوسرے لوگوں کی نیت کی ہے ان سب کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے ضرور ایصال ثواب کریں۔ چلیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں رمضان سے پہلے اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی تاکید ہے، اور اس آواز کا ذکر ہے جو قبرستان سے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے کہ اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، اے لوگو، یاد رکھنا رمضان سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا نہ بھولنا۔ تو ایک شخص پوچھنے لگا، یا علی، یہ کیوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو قبرستان میں قبروں کے اندر کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ ہر قبر سے مرے ہوئے انسان چیخ کر اپنوں کو پکارتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والو، اے زندگی بسر کرنے والو، آؤ ہماری قبر پر بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کرو۔ جیسے آج تم زندہ ہو، کبھی ہم بھی زندہ ہوا کرتے تھے، جیسے آج تم اس موت سے بے خبر ہو، ویسے ہم بھی کبھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، مرحومین کی آوازیں رمضان سے پہلے قبروں سے کیوں آتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں جو بھی انسان جس قبر پہ آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ اس مرحوم کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تبھی مرے ہوئے لوگ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد میں سے کوئی ہماری قبروں پر آ جائے
اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ دوستو، یہ تھی ایک حکایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مردے زندہ لوگوں کی دعا کا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے رمضان سے پہلے یا رمضان میں مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی مردوں کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب ہم بھی اسی طرح کریں جس طرح صالحین کیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنی ہمت کے موافق حلال مال سے مساکین کی خفیہ مدد کرنی چاہیے، اور جو کچھ توفیق ہو بطور خود قرآن وغیرہ جتنا ہو سکے پڑھ کر یا ختم کر کے اس کو پہنچا دیں، یا قبرستان میں قبل دفن فضول خرافات میں جو وقت گزار دیتے ہیں اس وقت کلام الہی پڑھتے رہا کریں، بلکہ یہ وقت مردے کی مدد کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کی سانسیں رکتے ہی اس کی آخرت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر کے کچھ تسبیح وغیرہ پڑھی، جس سے انہوں نے وحشت قبر سے نجات پائی۔ یاد رہے کہ علماء منکرات اور مکروہات سے منع کرتے ہیں، جن سے ثواب بھی نصیب نہیں ہوتا اور مال بھی برباد ہوتا ہے، اس لیے منکرات و مکروہات سے بچنا چاہیے۔ زیادہ نہ ہو سکے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہی پڑھ کر بخش دیں، جس سے اسے پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے بھی اچھا ہے کہ اجتماعی صورت میں 10 قرآن ختم کیے جائیں۔ اللہ کے ہاں تھوڑے بہت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ خلوص اور نیت دیکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر ایک کھجور کی خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا، تو یہ اس درجے کو نہیں پہنچ پاتا۔ یہ فرق خلوص اور عدم خلوص کا ہے، کیونکہ جو خلوص ایک صحابی کا ہوگا وہ غیر صحابی کا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی ذکر کی پابندی ہے، اور نہ قرآن پاک کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادات بدنی اور مالی باسہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے مختلف درجات ہیں، اس بارے میں آپ کو علماء کی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ درجات اور صورتیں ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1، سب سے افضل اور بہتر صورت تو یہ ہے کہ مستحقین کو رقم تقسیم کر دی جائے، کیونکہ نہ جانے انہیں کیا ضرورت ہو۔ نمبر 2، دوسرا درجہ یہ ہے کہ خشک اجناس دی جائے کہ جب اس کا جی چاہے گا خود پکا کر کھا لے گا۔ نمبر 3، تیسرے درجے کی صورت یہ ہے کہ پکا کر خود کھلایا جائے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ 1-2 کھانا بنا کر مستحقین کو کھلایا جائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایصال ثواب کے لیے احباب خاص سے کہہ دیا جائے کہ اپنے اپنے مقام پر حسب توفیق پڑھ کر پہنچا دیں۔ اجتماعی صورت اس میں بھی مناسب نہیں، کیونکہ اس میں کثرت اہل میت کو جتلانا ہوتا ہے، خلوص نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھی مختصر سی گفتگو ایصال ثواب کے حوالے سے۔ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ہمیں کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔